اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنهم فی الحیاۃ الدنیا ومن یجادل اللہ عنهم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام۔ اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور تمام محبان آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ان دنوں، ان غمی کے دنوں کی تعزیت پیش کرتے ہیں جن میں سیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا، جگر گوش رسول حضرت بطول ام الحسنین اور ہمسر علی بن ابی طالب، معصومہ سیدہ طاہرہ زکیہ راضیہ مرضیہ سیدۃ النساء العالمین کی وفات اور انداز وفات، شہادت، اس پہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت پر ان کے فرزند، ان کے وارث اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والے حضرت ابوالاسر کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ بہرحال ہم 1400 برس کے بعد اس دنیا میں آئے اور پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور ولا کا اظہار کیا۔ محبت اور ولا کا انداز جنرلی دنیا میں جو ناؤن ہے وہ یہی ہے کہ کسی اس ذات سے جس سے انسان کو محبت ہو، اگر وہ اس کو خوشی نصیب ہو تو ان کی خوشی پر خوش اور اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے محبوب قائد، محبوب لیڈر، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی نصیب فرمائی۔ اور اگر کوئی غمی کے دن آ جائیں تو چونکہ ہم بہت بعد میں آئے ہیں خوشی میں شریک ہونے کے لیے، اللہ کی خدمت میں تشکر کہ اس نے ہمارے پیغمبر کو خوشیاں نصیب فرمائیں، اور غمی میں شریک ہونے کے لیے ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے۔ اور یہ پیغام خوشی اور پیغام تعزیت جو ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق پیغمبر سے براہ راست بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کے ذریعے تو ہے ہی ہے کہ ان کی خدمت میں سلام پہنچتے ہیں، درود پہنچتا ہے، اور ان سے شفاعت کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے شفیع بھی ہیں، اور جب یہ بات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جا سکتا ہے تو ان کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پہنچانا یہ ہمارا کام نہیں، جو بھی نظام ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے حبیب تک، اپنے حبیب کے چاہنے والوں کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ بھی مخلوق پر ایک رحمت ہے، انسانوں پر ایک رحمت ہے کہ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو جب ہمارے پیغامات پہنچاتا ہے، اور حبیب کی دعاؤں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کی دعاؤں میں اور اپنے محبوب کی دعاؤں میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، تو یہی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ پیغمبر کی ذات کو آیا، اور پیغمبر کی وفات و وصال کے چند روز بعد، کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ظاہر ہے کہ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جس میں جناب سیدوں کو یہ جملے بھی ادا کرنا پڑے کہ بابا آپ کے پاس آپ کے بعد اتنی مصیبتیں زہرا پر آئی ہیں کہ اگر وہ دنوں پر آتے ہیں تو دن سیاراتے ہو جاتے ہیں، اور اگر پہاڑوں پر آتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جس سے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ بہت نالاں ہوئیں، اور ایسی ناراض ہوئی کچھ لوگوں کے ساتھ کہ سلام جس کا جواب دینا واجب ہے، ان کے سلام کا جواب دینا بھی چھوڑ دیا۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے، کیونکہ سیدۃ النساء العالمین کا لقب جو ملتا ہے وہ جذباتی انسان کو نہیں ملتا، بلکہ اس آدمی کو ملے گا کہ جو آدمی اپنی عصمت کی وجہ سے اپنی تمام خواہشات کو رب العالمین کے خواہشات کے تابع کر دے۔ تو یہ خارونا تھا یا ناراضگی تھی، یہ کسی جذباتی آدمی کا رونا اور ناراضگی نہیں تھی، بلکہ یہ اس ہستی کی ناراضگی اور اس ہستی کا رونا تھا کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، اور کم از کم یہ تو متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ وہ سید و سردار بھی وہ جذبات کے تابع نہیں، بلکہ اگر پیغمبر کے اس فرمان پر غور کی جائے کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، میرا حصہ ہیں، اور اگر پھر اس آیت مبارک کی طرف دیکھا جائے کہ میرا نبی وحی کے بغیر نہیں بولتا، پیغمبر اکرم کی ہر بات وحی کے مطابق ہوتی تھی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہی فوراً ہر بات پہ نازل ہو، ایسی تربیت، ایسا علم عطا ہوا کہ پیغمبر کی ہر بات جو ہے وہ وحی کے مطابق ہوتی تھی، اور بہرحال قرآن جو ہے وہ وحی کے ذریعہ ملا، اور بہت سی دوسری باتیں بھی وحی کے ذریعے ملی، لیکن یہ ہے کہ وہ پیغمبر کی ایسی تربیت ہو گئی عصمت کے ذریعہ اور علم کے ذریعہ
کہ پیغمبر کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ کبھی ہٹے بھی۔ اسی طرح جناب سید فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا وحی نہیں نازل ہوتی تھی، لیکن اس طرح تربیت کی زبان وحی نے آپ کی کہ جناب سیدہ کبھی بھی الہی پروگرام کے خلاف کبھی نہیں گئی، اسی کا نام عصمت ہے۔ اور پھر جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کا مطلب اس میں معصومہ عورتیں بھی گئی ہیں، جنت میں جائیں گی انشاءاللہ، اور گئی ہیں۔ جناب مریم جن کی عصمت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، بہت سی دوسری خواتین کہ جن کو رب العالمین نے بڑا مرتبہ دیا، عصمت دی یا نہیں دی لیکن مرتبہ بہت بلند دیا، حضرت آسیہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان سب کی سردار ہیں۔ حضرت حوا سے لے کر آخری خاتون تک جو جنت میں مومنات و متقیات و صالحات و جائیں گی، ان کے سیدہ اور ان کی سردار جو خاتون ہیں وہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس قدر بی بی یعنی کسی معصومہ کی سردار غیر معصوم کیسے ہو جائے؟ لہذا بی بی معصومہ تھیں تب جناب مریم کی سردار ہیں۔ بات ختم ہو گئی تو بہت بڑا صدمہ ہوا پیغمبر کی ذات کو، اور پیغمبر کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً جس طرح پیغمبر کے آخری وقت تھا اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے ایک بات فرمائی تو جناب سیدہ غمگین ہو گئیں، دوسری بات فرمائی تو جناب سیدہ خوش ہو گئیں۔ بعد میں جب لوگوں نے پوچھا تو جناب سیدہ نے فرمایا غمگین اس لیے ہوئی کہ بابا نے اپنی جدائی کی خبر دی، اور خوش اس لیے ہوئی کہ بابا نے اپنے بہت جلد ملنے کی خبر دی۔ لگتا ہے کہ اس مرحلے پر بھی جناب سیدہ کے مصائبات کو دیکھ کر رسول اللہ یقیناً تڑپے ہوں گے اور پریشان ہوئے ہوں گے، لیکن جب جناب سیدہ سے ملاقات ہوئی ہوگی تو یقیناً جناب رسول گرامی کو تشفی اور تسلی ہوئی ہوگی۔ بہرحال ہم پیغمبر کے غم میں شریک ہیں، اور امید ہے کہ وہ ہمیں اپنے غم میں شریک فرمائیں گے، اور ہمیں وہ اجر کے لیے رب العالمین سے شفاعت فرمائیں گے کہ جو ان کے غم میں شریک ہونے والوں اور ان کی خوشی میں شریک ہونے والوں کو ملے گا۔ اللہ تمام سامعین کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن آیات کے متعلق چند معروضات عرض کرنی ہیں جو ہمیشہ ہر سوموار کو 6 سے 7 تک میں عرض کیا کرتا ہوں۔ اس میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جو میں کہوں آپ مجھ سے اتفاق کریں، آپ خود ٹرائی کریں، آپ خود سٹرگل کریں، چونکہ قرآن کا حق ہے آپ پر کہ آپ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اور ہم سب مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کا فریضہ ہے اور قرآن مجید کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اسی طرح آج قرآن مجید نے پیغمبر اکرم سے ارشاد فرمایا، پیغمبر ہم نے تیری طرف کتاب اور بالکل حق نازل فرمایا، یعنی کتاب نازل فرمائی جو بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ کس لیے نازل فرمائی؟ تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، وہ جس انداز سے رب نے تمہیں سمجھایا ہے، اور خیانت کاروں کے مددگار نہ بننا، ان کے حامی و مددگار نہ بننا، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اس میں بہت سی، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا قصہ ہے کہ مسلمانوں میں سے، یعنی اس زمانے میں وہ صحابہ تھے، بہرحال مسلمانوں میں سے، میں اس لیے مسلمان کہے کہ صحابی کے لفظ کہیں اور پھر کچھ نہ کچھ ایسی بات بیان کی جائے تو وہ لوگ کہیں گے کہ شاید صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں میں سے۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تھے ان میں سے مومن بھی تھے، متقی بھی تھے، ان مسلمانوں میں منافق بھی تھے، چونکہ ظاہر ہے کہ جو منافق ہوتا ہے مسلمان کے لباس میں ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اسی طرح پیغمبر کے ساتھ جنگ پہ بھی جاتا ہے، لیکن کبھی میدان جنگ چھوڑ جاتا ہے، کبھی پیغمبر کے ساتھ رہتا ہے۔ بہت سی دوسری نشانیاں ہیں جو انسان اگر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے۔ تو منافق جو ہے اس وقت مسلمانوں میں چند مسلمانوں نے ایک مسلمان کے گھر سے چوری کر لی، اور چوری بھی کسی دوسرے مسلمان کے سر تھونپ دی، اور چونکہ گروپ زیادہ تھا، قبیلہ تھا، تو وہ دوسرا مسلمان بیچارہ بہت جذب ہوا، لیکن ظاہری حالات میں ظاہر ہے کہ قانون جو نافذ ہوتا ہے
وہ علم غیب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ کر یا جو اللہ ان کو بتائے پیغمبروں اور ائمہ کو، اس پہ نافذ نہیں ہوتا۔ قانون جو ہے وہ ذیلی حالات پہ جو ہے اس پہ نافذ ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے قانون کو نافذ کر دیا، وہ بیچارہ بے قصور تھا، بظاہر قصوروار لگا، لیکن آیت نازل ہونے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی صفائی پیش کر دی۔ جو قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن مجید نے ظاہر ہے کہ بتا دیا کہ کیا صورتحال ہے، اور پھر اس پہ وہاں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی چھوڑی ہے کہ ایسی حرکتیں کوئی نہ کرے۔ پیغمبر سے لے کر پیغمبر کو فرماتے ہوئے تمام قاضی فیصلہ کرنے والے، وہ قاضی جو اپوائنٹڈ قاضی ہیں ان کی بات بھی ہو رہی ہے، اور جو کہیں بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کو اپنے جذبات کو، اپنے تعلقات کو، اپنی رشتہ داری کو پیچھے کر لینا چاہیے اور وہ بات کہنی چاہیے جو حق ہے۔ اور یہ کتنی وسیع بات ہے، خالی روزمرہ کے جو اختلافات ہیں یا جو مقدمات ہیں ان فیصلوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کہیں بھی اگر کوئی دینی سوچ اور عمل کی بات ہو، وہ جو سچ ہے اور حق ہے وہی کہنی چاہیے۔ یہ مسلمان کا ترا امتیاز ہوتا ہے۔ اور کہیں انسان یہ کہے قبیلے والے کیا کہیں گے، لوگ قبیلے سے ڈرتا رہے، اس کا مطلب اس نے خوف خدا اپنے ذہن میں نہیں رکھا، قبیلوں سے ڈرتا رہا، رشتہ داروں سے ڈرتا رہا۔ یہ سب کو لیے ہوئے یہ چند آیتیں جو ہیں اس میں ذرا غور کیجئے گا کہ پیغمبر، دوسری بات اس پہ ذہن میں رہے کہ پیغمبر اور ائمہ جو ہیں، نبی رسول اور ائمہ جو ہیں، ہر جگہ قرآن مجید نے ان کے تشریف لانے کی، ان کے بھیجنے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ کہیں بیان فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کبھی فرمایا یزکیہم، ساتھ آگے پیچھے جو آیتیں مختلف آیتیں ان کو تزکیہ بھی فرماتا ہے۔ کبھی فرمایا جو ہیں یہی جیسے کہ تاکہ کتاب اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تم فیصلہ فرماؤ۔ یہ انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے تو پتہ چلتا ہے کہ نبیوں اور اماموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے اپوائنٹ کیا ہے۔ پھر انسان آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے کہ کیا یہ نظام کائنات چلانے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے یا اپوائنٹ کیا ہے؟ نہیں، نظام کائنات کے بارے میں پورا قرآن جو ہے کہہ رہا ہے بار بار کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلایا ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اس لیے وہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ یہ ہستیاں سکھانے کے لیے آئیں کہ کیسے عبادت کرو، کیسے رب کو یاد کرو، خدا کے بارے میں کیسے سوچو، یعنی تعلیم دینے کے لیے، تعلیم اور حکمت دانائی کی باتیں سکھانے کے لیے اور برے اخلاق سے پاک کرنے کے لیے۔ اور پھر نظام میں جب انسانی سوسائٹی قائم ہو جاتی ہے تو ان کے اندر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے میں، تاکہ کہیں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ ہو، یعنی سوسائٹی سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے۔ اس بات پہ اگر غور کرے انسان تو بہت سی باتیں، بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اس میں پیغمبروں کی اور ائمہ کی کوئی سبکی نہیں کہ وہ اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ ہستیاں جو ہیں وہ یعنی جیسے کہ کچھ لوگ جب غلطی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگوں نے غلطی کی، ان کے چند معجزات دیکھے تو اس کے بعد کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ساری کائنات جو ہیں وہ اس کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کانا یاکلان طعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے، حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر وہ بازاروں میں چلتا تھا اور کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو جس کی زندگی کھانے پر ڈیپینڈ کرتی ہو وہ اس نظام کائنات کا خالق یا کھانے کا خالق نہیں ہوتا۔ لہذا یہ باتیں بہت سمجھ آنے والی ہیں۔ ایک سینٹینس سے رب العالمین نے حضرت مریم و حضرت عیسیٰ کی سوچ رکھنے والے الوہیت کی جو ہے ان کی سوچ کو کاٹ کر رکھ دیا، بشرطے کہ وہ سوچیں اور غور و فکر کریں۔ تو انبیاء کی ڈیوٹی بھی بیان ہو گئی ہے، وہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ فرمایا ہم نے تجھے اس لیے کتاب دے کر بھیجا ہے، بالکل حق اور سچ کتاب دے کر بھیجی ہے، تاکہ تم جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق تم فیصلے کرو۔ اور یہ خیال رکھنا فیصلہ کرتے وقت کسی کی جو ہے نا وہ چپڑی باتوں سے جو ہے نا وہ بیچارے جو خائن لوگ ہیں ان کی یعنی مخالفت میں خائن لوگ کہیں ایسے کر کے تمہیں نہ ہٹا دیں۔ خیر پیغمبر کو تم وہ نہیں ہٹا سکتے، لیکن بہرحال یہ سب کے لیے ایک فیصلہ ہے کہ تم یہ خیال رکھو، قاضیوں، کل میں آنے والے نظام میں قضات جو ہیں فیصلہ کرنے والے ہیں، جو بھی ہیں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں یا اپوائنٹڈ قاضی ہیں، تاکہ وہ کہیں ظالموں کے اور خیانت کرنے والے لوگوں کے جو ہیں وہ نہ بن جائیں۔ دیکھیں یہ بات
آج اس کو اگر ہم دیکھیں تو آج کل کی پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈر دیکھیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ تم نے خیانت کی، تم نے خیانت کی، تم نے خیانت کی، تم خائن ہو، تم خائن ہو، تمہارے کردار میں یہ ہے، تمہارے کردار میں یہ ہے۔ تو ایک شریف آدمی جو بیٹھا ہوا بات وہ تو یہ کہ تم سارے سچے ہو، لہذا ابھی ان لوگوں کو آدمی کیا ووٹ دے کہ جن کی یہ حالت ہے، ان کو لے آئے پھر اسمبلی میں لوگوں جو ہے حکومت کریں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو منع فرما دیا ہے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ تم کسی خائن کے مددگار نہ بنو، طرفدار نہ بنو، اللہ سے استغفار کرتے رہو، اور اگر کہیں غلطی ہو بھی جائے تو اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ ظاہر ہے کہ استغفار کرنا کوئی پیغمبروں کے لیے صبح کی نہیں، پیغمبر جب استغفار کرتے ہیں تو وہ عبد ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کی بے پناہ نعمتوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں اپنے جتنی بھی کوششیں ان کو معمولی سمجھتے ہیں، اور بندہ مومن کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے رب العالمین کی اطاعت کا حق ادا نہیں کیا۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یعنی ما عبدنا کا حق کا عبادت، ایک پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تیری حق عبادت جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر دعائے عرفہ انسان پڑھے اور اس میں پوری مسلسل توجہ سے پڑھے دعائے عرفہ، خالی عربی نہیں بلکہ خالی ترجمہ ہی پڑھ لے دیکھے، تو امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں کھڑے کر یہ کہتے ہیں بار الہ اگر میں تیری نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں تو یہ شکریہ ادا کرنے کی بھی جو ہمت دی ہے وہ تیری ذات نے دی ہے، میں اس کا شکریہ کیسے ادا کروں گا؟ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہر نبی اور ہر امام الہی نعمتوں کے تو دیکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ کم سمجھتا ہے کہ میں شکریہ ادا نہیں کر سکا، اور اسی کا نام ہے عبد ہونا، اسی کا نام ہے عبد ہونا۔ تو انبیاء اور ائمہ جو استغفار کرتے ہیں وہ عبد ہونے کی علامت ہے، اور جو دوسرے بندگان خدا استغفار کرتے ہیں وہ بہرحال ان کی طرف سے کبھی کبھی غلطی، گناہ الفاظ میں عملی طور پہ ہو جاتا ہے، اور ان کو استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا یہاں اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، دیکھو جن لوگوں نے اپنی ذات کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا، ان کے متعلق تم جھگڑا نہ کرو، باس نہ کرو، کیونکہ وہ تو اپنوں کو بھی دھوکہ سچ نہیں بولا، انہوں نے دھوکہ دے کر لے آئے کہ میں سچے ہوں، اور تم آ کر پیغمبر کے سامنے گواہیاں دو۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، ایسے دغاباز اور گناہگار لوگوں کو اللہ کسی صورت میں پسند نہیں کرتا۔ نام نہیں ہوتا، لیکن جو بات جو کہنے والے ہیں ان کو سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال وہاں ان لوگوں نے کیا کیا، جب اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر آئے قبیلہ والوں کو، تو پیغمبر نے بات مان لی، آیت نازل ہوئی، پتہ چل گیا، تو بیچارے قتادہ جو ہیں وہ گناہگار نہیں تھے، یہ حضرات جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چلاکی کے ذریعے لوگوں کو ساتھ لائے، اور وہ جا کر جو ہے وہ پیغمبر کے سامنے پیش ہو گئے۔ کچھ لوگ شاید کہیں گے کہ پیغمبر ہر فیصلہ جو ہے وہ یعنی جو سسٹم دیا لوگوں کو اس کے مطابق کیا کرتے تھے، نہیں یہ کہ اللہ سے پوچھ کر، حالانکہ وہی جو ہے خود خدا نے بتا دیا جل شانہ نے، لیکن پیغمبر ہر بات کو خدا سے پوچھ کر نہیں بلکہ سسٹم بتایا تاکہ ہمیں بتائے کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہمارا تعلق تو وہی سے نہیں ہے، تاکہ ہم کیسے اس سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اور پھر اگلا حصہ تو یہ اگلی جو آیت ہے، اس سے کیا خوب ہر بندے کے اس کو توجہ کرنی چاہیے، دل میں بٹھانا چاہیے کہ وہ یستخفون من الناس، یہ لوگ لوگوں سے تو جو ہے وہ خوف کھاتے ہیں اور لوگوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں ہمارا عیب، ہماری یہ ظاہر نہ ہو جائے، لیکن ولا یستخفون من اللہ، خدا سے تو وہ حیا نہیں کرتے، نہیں چھپاتے، یعنی ایسے دھڑلے سے کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہے، بندہ مومن خواہ وہ حضر میں ہے یا وہ سفر میں ہے یا وہ غیبت میں ہے، یعنی تنہا ہے یا مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو توجہ، اس بات پر خیال نہیں کرے گا کہ یہ بات کبھی بھی وہ پرواہ نہیں کرے گا، ہر جگہ سمجھتا ہے خدا میرے ساتھ ہے۔ اور یہی چیز جو ہے انسان کو ہر جگہ گناہ سے روکتی ہے، یہی چیز ہر جگہ خدا یعنی جو جل شانہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ اور انسان اگر اس پہ غور کرے تو اگر یہ سوچ صحیح طریقے سے پیدا ہو جائے تو اس وقت انسان جو ہے وہ
ہر جگہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے گا. اور یہی سوچ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ علیم و خبیر اللہ تمہارے ساتھ ہے. آج اگر ہم اپنے بچوں کو مارکیٹوں میں جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں, اگر ہم یعنی پیرنٹس اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ڈالیں پہلے, پھر اس کے بعد بتائیں کہ رب العالمین ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے. جہاں تم اکیلے ہو تو بھی تمہارے ساتھ ہے, جہاں تم دو بیٹھے ہو تیسرا رب جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو اگر اس طرح سوچ پکی ہو جائے, اس بچے کو اس بچی کو کہیں بھی چھوڑ دو, وہ استغفار کرتے ہوئے رب العالمین کو کی محبت اور اطاعت میں وہ چلتا رہے گا. یہ بات ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایجوکیشن کا نقطہ ہے جو اگر ڈال دیا جائے لوگوں بچوں کو ذہن میں, تو یقین جانے ان بچوں کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے. میں تو یوں کہہ سکتا ہوں, اگر کسی کے ذہن میں اس طرح بات بیٹھ جائے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں یا میں سفر میں ہوں, تو میری جو ہے وہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے, سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے, تو یقیناً وہ آدمی ہوشیار رہے گا. اور اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ نہ کرو تم وہ نہ کرو, لیکن پہلے محبت خدا ڈالی جائے, پھر محبت خدا کے بعد ان کو بتایا جائے کہ اس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور یہ لوگوں سے وہ ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے وہ نہیں ڈرتے. وہ معہم, اللہ ان کے ساتھ ہے. یبیتون ما لا یرضی من القول, جب وہ اس انداز میں رات گزارتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں, ایسے پوائنٹ پہ ڈسکس کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں, لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کوئی دوسرا نہیں سن رہا, بس ہم 2-4 بندے بیٹھے ہیں, 2 بیٹھے ہیں اور ہماری میٹنگ ہو رہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو کوئی میٹنگ خواہ وہ خفیہ ہو یا علنی ہو, وہاں انسان جو ہے وہ بالکل وہی بات کہے گا جس سے اللہ راضی ہو اور جس سے اللہ جو ہے وہ اس بات سے بچے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. ہاں انتم ہؤلاء, پھر اسی قصے کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ تو وہی ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, ارے تم نے دنیا میں تو کوشش کر کے ان کی حمایت کر کے چلیے ان کو ایک دفعہ بچا لیا, ایک دفعہ من یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, قیامت کے روز اب ان کی طرف سے کون وکیل ہوگا, رب العالمین کے سامنے کون آرگومنٹ کرے گا. ام یکون علیہم وکیلا, کون ان کا وکیل ہوگا, کون ان پر جو ہے مطلب نگران ہوگا. قیامت کے روز تو کوئی خدا, کسی کی ہمت نہیں خدا کے سامنے بولے. یہاں دنیا میں تو چلو تم دفاع کر رہے ہو ان کا, یہی بات ہے. بس یہ ایک جملہ ہے, اس پہ غور کیا جائے کہ رشتہ دار, یہ میرا رشتہ دار, جی مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے, غلط ہو یا صحیح ہو مجھے تو سٹینڈ لینا ہے. آج 20 کیسز ایسے آ رہے ہیں اور ٹی وی نے ہر چیز کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ جس پہ انسان جو ہے وہ اپنے تعلق کو سامنے رکھ کے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہے. یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ اس آدمی نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. ایک آدمی نے قتل کیا ہے, پوری مشینری اس کو بچانے میں لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب اگر ایسی صورتحال ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلیے اس کی حمایت کر کے ہم نے اس کو بچا لیا اب قانون کے ہاتھوں سے, لیکن یہ الہی قانون جو حقیقت میں قیامت کے روز نافذ ہونا ہے, اور وہاں سے کون بچائے گا, کون ہماری وکالت کرے گا. حقیقت یہ ہے, سچ یہ ہے, اور ہمت کر کے انسان جو ہے وہ اپنے حق پر قائم رہے, سچ پر قائم رہے. کوئی اپنا عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, اس کی اصلاح بھی کرے اور اس کے جو ہے وہ اس طرح حمایت نہ کرے کہ وہ پھر غلطیوں پر جو ہے وہ تل جائے. بہرحال یہ حمایت نہیں کرنی چاہیے اور قانون سے بچانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرنی چاہیے. البتہ جو ہے وہ اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی غلط پھنس گیا ہے تو اس کی حمایت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اگر انسان کو پتہ ہے کہ وہ غلط ہے تو پھر اس کی حمایت جو ہے وہ کرنی چاہیے, اور اگر باقی اس نے جرم کیا ہے تو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, اور جو شخص ذرا برابر ہی برا عمل کرے گا اور اپنے اوپر ظلم کرے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. سبحان اللہ. دیکھیے انسان غلطی کر بیٹھے تو یہ نہ کہے کہ بس اب تو غلطی کر لی, مجھ پر تو جہنم واجب ہو گئی. نہیں, وہ جب تک یہ زندگی موجود ہے آخری لمحات تک بھی جو ہے وہ دل و جان سے توبہ کر لے. رب کریم غفور و رحیم ہے. کیا خوبصورت
اور کیا محبت بری بات ہے. اگر انسان اس پہ غور کرے تو یہ محبت ہی محبت ہے کہ تاکہ انسان کے لیے راستہ کھلا ہے. اگر تم کتنی گناہ گار کیوں نہ ہو تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. بس اس کا طریقہ حدیث میں آیا ہے کہ گناہ چھوڑ دے انسان اگر چھوڑ سکتا ہے, جن کا حق لیا حق واپس کر دے سکتا ہے تو, نہیں تو ان سب کے لیے دعا کرے اور استغفار کرتے ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دل و جان سے اللہ سے معافی مانگے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں اور مجھے معاف کر دے. خداوند متعال معاف کر دے گا اور معاف کرنے والا ہے. تو دیکھیے فرعون سے بڑھ کر کوئی گناہ گار ہو سکتا ہے اس زمانے میں. ہزاروں یا کہیں تو لاکھوں بچوں کے جو ہے سر قلم کر دیے, بے گناہ اور معصوم بچوں کے. اس کو بھی حضرت موسیٰ و ہارون کو بھیجتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ و ہارون جاؤ اس کو سمجھاؤ, وقولا لہ قولا لینا, اور نرمی سے بات کرنا, لعلہ یتزکیٰ, شاید اس کو بات سمجھ آ جائے, شاید اپنے آپ کو غلط راستے سے موڑ لے. اللہ اکبر, رب العالمین اس بندے پر بڑا خرچ ہو چکا ہے رب العالمین کا, اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے چونکہ المناک و دردناک عذاب ہے. تو یہ کوشش فرمائی رب العالمین نے, اور اب بھی اس کی یہی کوشش ہوتی ہے تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے دردناک و المناک عذاب میں نہ جائے. اس کو بچانے کے لیے راستے کھلے ہیں توبہ کے. اس لیے آج مثلا یہاں جس کو یوتھنیزیا کہتے ہیں, جو مرسی کلنگ بھی کہتے ہیں جی بس ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, اب تو زندگی کے جو ہیں وہ کوئی بے فائدہ ہے, نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, لہذا چلیے ایک انجیکشن لگے اور ختم ہو جائے. شی ڈائیڈ پیسفلی ڈیتھ. ہی ڈائیڈ پیسفلی ڈیتھ. دس از ناٹ دی پیسفلی ڈیتھ. ایسے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کتنی قیمتی اور ویلیویبل بات ہے. اس میں ذرا توجہ فرمائیے گا محترم سامعین کہ ایک آدمی گناہ کرتا رہا, غلطی کی اس نے, لیکن ایک مرتبہ آ کر شرمندگی, یہ آخری لمحات تک توبہ کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو توبہ کر سکتا ہے اخلاص سے, اور طریقے سے بتائے گئے ہیں توبہ کرنے کے, اس سے توبہ کرے تو یہ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ دیکھیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس زندگی میں آج کل ایوریج ایج مثلا 75 ایئر ہے یا 80 ایئر ایوریج ایج ہے, اور 14 ایئر تو اس کے ویسے بھی ڈیڈکٹ کر لیے جائیں, تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کم از کم آپ دیکھیں کہ 66 ایئر جو ہے زندگی اس نے گزاری, اور اس غلطیوں کی وجہ سے وہ آگے جو اخروی زندگی ہے وہ کتنی طویل ہے آپ حساب کریں ذرا. ہم فیہا خالدون, وہ جو زندگی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ ہم ہزاروں سال بھی نہیں کہہ سکتے, ہم لاکھوں سال بھی نہیں کہہ سکتے. اب بتائیں تو اس 66 ایئر کی زندگی کے مقابلے میں انسان جو ہے وہ اپنی, چلو ہم فرض کر لیتے ہیں لاکھوں برس کی زندگی, ملین برس کی زندگی جو ہے تباہ و برباد کر رہا ہے, اور اس کا ایک سال دنیا کے اگر فرض بھی کر لیں کہ لمیٹڈ سال ہے وہاں, تو پھر ایک سال جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں سال کے برابر ہوتا ہے آخرت کا. جہاں کہ ایک سال کسی نے اگر برباد کیا ہے تو وہاں تو ہزاروں اور لاکھوں سال برباد کر دیے ہیں. بتائیے کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے. اگر آخری لمحے میں توبہ کا چانس مل جائے, انسان متوجہ ہو جائے, جیسے کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری ہے, 6 مہینے کے بعد یقیناً کسی حد تک وہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں جی سکتا, سال کے بعد یا مہینے کے بعد, تو اس کو پریشان ہونے کی بجائے اس کو زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اس کو موقع مل گیا ہے کہ وہ دعا استغفار کر کے رب العالمین کو راضی کر کے جائے, اور اگر وہ راضی کر لیتا ہے, رب راضی ہو جاتا ہے, تو بتائیں کہ اس کا ایک سال جو ہے وہ آخرت کے ملین سالوں پر بھاری ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. اے رحیم, اے غفور و رحیم, اے رحیم و رحمان اللہ, تو کتنا مہربان ہے, تو کتنا مہربان ہے, کتنا مہربان ہے. اگر تھوڑی لمحے کے لیے بھی انسان توبہ کر لے اور تو توبہ قبول فرما لے تو یقین جانیں ایک گھنٹہ, ایک لمحہ قیامت کے ملین سالوں پر بھاری ہے. اس لیے اسلام میں یوتھنیزیا اور مرسی کلنگ جس کو کہا جاتا ہے آج کی دنیا میں, آج کی اپنے آپ کو سیولائز کہتے ہیں, اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلامی زندگی, اسلام میں زندگی کی بڑی ویلیو ہے. اس زندگی کے ذریعے انسان جو ہے وہ آخرت کو تعمیر کرتا ہے, آخرت کے ملین سال کو تعمیر کرتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ دنیا اولیاء اللہ کا جو ہے وہ راس المال ہے, یعنی وہ پیسہ ہے جس کو وہ انویسٹ کر کے منافع کماتا ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد.
تو یہ بات ہے کہ جو برا عمل کر لے اور آپ پر ظلم کر لے تو استغفار کرے تو اللہ کو غفور و رحیم پائے گا۔ بر تو یہ اس نام کا واسطہ ہے، یہ اسماء حسنہ کا واسطہ ہے۔ بر ان کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر دے، سامعین کے گناہ معاف کر دے، ہم تجھے معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ بات ہے عزیزو، سمجھو اور غور و فکر کرو، رب کے مہربانیوں پر غور کرو۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو گناہ کرتا رہا توبہ بھی نہیں کی، اس نے اپنا نقصان کر ڈالا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، لیکن اس کے کوئی چیز خدا سے ڈھکی چھپی نہیں، وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً وَإِثْمًا، ایک تو انسان نے خود کام کیا ہے، غلطی کی ہے، نقصان اس کا اٹھایا ہے، اپنے پر ظلم کیا ہے۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنے پر ظلم کرتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں خناس کہ جو غلطی خود کرتے ہیں اور دوسرے بے گناہوں کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے کتنا بڑا جو ہے وہ بہتان، کتنا بڑا گناہ اور بہت کھلا گناہ کر ڈالا۔ ایک تو گناہ خود کیا اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ ایک بے گناہ کو اس میں پھنسوا دیا۔ آج کل جنرلی جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی ان کے گناہوں پر پردہ اٹھانا چاہ رہا ہے اس کو مروا دیتے ہیں۔ اس اقتدار کا کیا فائدہ؟ چند دنوں کے اقتدار کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے انسان کی ابدی زندگی تباہ و برباد ہو جائے؟ ان صاحبان اقتدار کے خوشامد کرنے کا کیا فائدہ جن کی خدمت کرتے ہوئے انسان رب العالمین کو ناراض کر دے، اور ان کی وجہ سے وہ تو جہنم میں جا ہی رہے ہیں خیانت کر کے، اور شاید وہ توبہ کر لیں، ہمیں توبہ کا نہ ملے۔ لہذا ہر صاحب اقتدار کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، جو رسول اللہ کا اطاعت گزار ہے، جو رسول اللہ کے اہل بیت کا اطاعت گزار ہے، اگر کوئی ایسا ملتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا تعاون ہونا چاہیے، بلکہ حرج نہیں ہے کہ بلکہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو خائنین ہیں ان سے دامن بچانا چاہیے، نہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ بھسم ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی طرف ذرا بھی دل سے جھکاؤ نہ کرو کہ یہ اچھے ہیں، ان سے پیار ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے۔ اگر یہ کر لیا تم نے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وہ تو جہنم میں جائیں گے، تمہیں بھی جہنم لے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ عزیزو، یہ باتیں جو قرآن مجید سے سیکھنے کی ہیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ہیں۔ پھر پیغمبر کی طرف بھی ارشاد فرمایا ان لوگوں کی طرف پیغمبر کے ذریعہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، یعنی لوگ پہلے بات ہو چکی کہ پیغمبر تم استغفار کرو، تم خیانت کرنے والوں کے مددگار نہ بنو۔ تو آدمی سمجھتا ہے شاید پیغمبر مددگار بن رہے تھے یا بن گئے تھے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ آیت آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر تیرے اوپر پیغمبر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو ایک طائفہ گروہ وہ کوشش کر کے انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے یہ قصد کیا کہ وہ تجھے گمراہ کر دیں، لیکن اللہ کے فضل کی وجہ سے، فضل کیا ہے؟ نبوت ہے، وہ فضل کیا ہے؟ رسالت ہے، وہ فضل کیا ہے؟ عصمت ہے۔ عصمت جو ہے وہ انبیاء کی رہنمائی فرماتی ہے۔ وہ نبوت اور رسالت کا مطلب یہی ہے کہ ان کو اتنا علم دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ کا سوچتے بھی نہیں۔ کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ اے مولا، کبھی آپ نے گناہ کا سوچا بھی ہے؟ یعنی ایک تو ہے نا کرنا، کبھی گناہ کرنے کا سوچا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کبھی گاؤں سے باہر نکلے، میں خلاصہ شاید لفظ بلفظ نہ ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن آپ نے گندگی کا ڈھیر دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ کبھی آپ نے کھانے کا ارادہ کیا ہے؟ نہیں، کبھی کھانے کا ارادہ نہیں کیا۔ فرمایا جب تو گندگی کے ڈھیر کو کھانے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح ہم کبھی گناہ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہوتی ہے وہ حدث، یہ ہوتا ہے وہ علم، یہ ہوتی ہے وہ تربیت خداوند متعال کی طرف سے۔ اس لیے کہ انہیں خداوند متعال کی طرف سے انہوں کو خدا نے نمونہ بنایا ہوتا ہے۔ ان کے قول پر ٹرسٹ تب ہو سکتا ہے جب وہ گناہ نہ کریں، ان کے فعل کی تب تصحیح ہو سکتی ہے کہ 100% صحیح ہے جب وہ گناہ نہ کریں، لیکن وہ گناہ جو عصمت عطا ہوتی ہے وہ گناہ کرتے نہیں، اور یہی کمال ہے۔ اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مجبور کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ جو آزادی سے اطاعت خداوند متعال کرے وہ تعریف ہوتی ہے۔ اس لیے خداوند متعال نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر
پیدا میں نے کیا، پیغمبر تعلیم میں نے دی، تربیت میں نے دی، مگر تو نے ایسی اپنی عظیم عادتیں بنائی ہیں کہ ہر عادت عظمتوں پر فائز ہے، ہر عادت معجزہ ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں یعنی ہر عادت عظمتوں پر فائز ہے۔ ایسی عادتیں محبت خدا پر بیس اور اس نالج پر تربیت پر بنائی ہیں، خدا نے تعریف فرمائی ہے۔ تو تعریف تبھی ہوتی ہے کہ جب آدمی اختیار سے جو ہیں وہ غلط کام نہ کرے۔ تو یہ عصمت علم اور وہ حدث اور وہ تربیت ہوتی ہے رب العالمین کی طرف سے، تاکہ ان کی بات پر اعتبار ہو جائے، تاکہ ان کی جو ہے گفتگو پر اعتبار ہو جائے، تاکہ ان کے فعل پر اعتبار ہو جائے، تاکہ لوگ واقعی ان کے ہر چیز کو اپنے لیے جو ہے اسوہ اور قدوہ سمجھیں اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک ماڈل سمجھیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ تو بہرحال فرمایا وما یضلون الا انفسهم، یہ بہرحال آپ کو تو گمراہ نہیں کر سکتے، بس یہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، اور تجھے ذرا برابر بھی جو ہے نقصان نہیں دے سکتے۔ وما انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم۔ اس کی پھر بھی ریزن بیان فرمائی کہ اس کی وجہ بہت سیدھا ہے کہ اللہ نے جو تیرے اوپر کتاب نازل فرمائی، تجھے حکمت عطا فرمائی اور تجھے علم عطا فرمایا جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ بات سیدھی ہے کہ علم علمک ما لم تکن تعلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ائمہ ہوں یا انبیاء ہوں، علم ان کا ذاتی نہیں ہوتا، علم خداوند متعال کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور وہ بھی گریجولی اضافہ ہوتا ہے۔ رب زدنی علما، اس میں گریجولی اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ علم عام لوگوں کے لیول پر کبھی رہتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ ان کا علم ایسے لیول پر ہوتا ہے کہ عام لوگوں سے، بلکہ اس زمانے کے تمام انسانوں سے ان کا علم زیادہ ہوتا ہے، اور بہرحال پھر بھی ان کو علم عطا ہوتا رہتا ہے۔ جیسے دعا کے لیے فرمایا رب العالمین نے، پیغمبر کہتے رہو قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ عین علم یعنی اللہ کی ذات اور علم میں کوئی فرق نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، لا محدود اس ذات کا علم ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، لا محدود کسی کا علم نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں ارشاد فرمایا کہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، تیرے پر رب کا بڑا عظیم فضل ہے اور ہم بھی رب العالمین کا فضل چاہتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی اور ہماری، یہ ان میٹنگز میں خفیہ ہوں، ویسے یہاں تو خفیہ میٹنگ کا تذکرہ ہے، خفیہ میٹنگز ہوں یا علنی ہماری میٹنگز ہوں، ان کے ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے جب تک کہ ان میں مین انسانی خدمت کے جذبے سے تم بیٹھے ہو، یا یعنی صدقہ کے حکم دے رہے ہو، یا جو ہے کوئی ایسی نیکی جو انسانوں کے لیے مفید ہو، یا لوگوں کے اندر کہیں اختلاف ہو تو اصلاح کرنے کے لیے تم جو ہے وہ کام کر رہے ہوں، تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو میٹنگ ہے، اور آج اکثر جو ہے اللہ معاف کر دے کہ جو بڑی بڑی لوگ میٹنگ کرتے ہیں وہ کیسے کسی ملک کو لوٹا جائے اور کیسے کسی ملک کو تباہ کیا جائے، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ اسی کو عزیزوں کہتے ہیں کہ دنیا جہان پہ ظلم کی حکومت ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں، جس کو دنیا کے لیڈر کہا جاتا ہے، وہ جھوٹے ہیں، ثابت ہو گئے ہیں جھوٹے، اور لوگ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے جھوٹ بولا، اعلان بولا ہے۔ تو اس لیے آج ظلم اور جھوٹ کی حکمرانی ہے دنیا پر، اور جب ظلم اور جور اور جھوٹ دنیا پہ چھا جائے گا، اس وقت رب العالمین اپنا فیصلہ فرمائے گا، جو ان سب چیزوں کو کلا کما کر کے عدل و انصاف اور صدق و سچائی کو جو ہے وہ عام کر دے گا، اور وہ عام کرنے والا امام مہدی علیہ السلام فرزند زہرا ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور یہ کام صدقے کی بات ہو یا نیکی کی گفتگو ہو رہی ہو، لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات ہو رہی ہو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، لوگوں کے درمیان اصلاح بہت بڑی نیکی ہے۔ امیر المومنین نے علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ہے کہ آخری لمحات میں بہت سی وصیتیں فرمائی اپنے بیٹوں کو جمع کر کے، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی، میں نے آپ کے جد سے سنا ہے بیٹو کہ مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام کی طرف ارشاد فرمایا کہ اصلاح بین الناس بہت بڑی نیکی ہے، اصلاح بین الناس۔ لیکن اب ظاہر ہے وہ تو فرمائیں گے اصلاح، اور اصلاح کے لیے مولا جو ہے کربلا کی ساری قربانی، اس کی ریزن بیان فرمائی کہ خرجت لاصلاح فی امت جدی، شاید اسی طرح الفاظ ہیں کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کروں۔ اتنی بڑی قربانی اصلاح کے لیے دی، لیکن لوگ نہ کل سمجھے نہ آج سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصلاح
کہاں سے آغاز ہوا اس کا اور یہ کیسے اصلاح ہوگی، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اس ساری قربانی میں مسئلہ امامت سمجھانے کے لیے ٹکراؤ نماز پہ نہیں ہوا، روزے پہ نہیں ہوا، زکوٰۃ پہ نہیں ہوا، مسئلہ امامت پہ ہوا، لیڈرشپ پہ ہوا، مسئلہ خلافت پہ ہوا۔ امام علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم مسئلہ خلافت میں غلط ہو گئے ہو، اے امت مسلمہ کی اکثریت، تم نے جو سوچا کہ جس کی لوگ بیعت کر لیں وہ خلیفہ ہو جائے گا، تو دیکھو یزید جیسا بھی آ گیا ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اس بات کو جو ہے وہ امام علیہ السلام نے ایکسپوز کیا اور لوگوں کے سامنے کلیئر فرمایا، اور یہی بات ہے کہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں، تو اسے بہت بڑی نیکی ہے۔ دیکھو اس اصلاح کے لیے ایک تو اصلاح، دو آدمی لڑیں جھگڑے ان میں اصلاح کر دو، ایک پوری امت بیمار ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر لوگوں کی اصلاح کرنے کی سعی فرمائی، اور بہرحال لوگ اب دھڑا دھڑ جو ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ اگر ہم سوچیں تو یقین جانیں کہ کربلا کی قربانی کی قدر کرنے والے میجارٹی مسلمانوں کی ہے، اور وہ اپنی سوچوں کو بدل رہے ہیں اور اس طرف آ رہے ہیں جس طرف امام صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرمایا ہے، اور اس جگہ سے اس چیز سے توبہ کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ غلط تھی، اور اس غلط سوچ آج بھی اگر مسلمانوں کو کہا جائے کہ تم کسی کو خلیفہ بنا لو، وہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ سوچ جو ابتدا میں بتائے گا آج کل امپاسبل ہے اس کو اپلائی کیا جائے۔ لہذا امام علیہ السلام نے جس طرح متوجہ فرمایا اس وقت، اور وہ آج بھی قربانی اس لیے کام کر رہی ہے، لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے کہ سب واپس آ جاؤ اس نقطے پر جہاں سے تم الگ ہوئے تھے، جب واپس آ جاؤ گے خود بخود تم ایک ہو جاؤ گے۔ فرمایا یہ کام کس لیے ہونا چاہیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی مرضات کے لیے یہ کام ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اس مقصد کے لیے یہ کام کرے گا تو اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی سن لو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے آ جانے کے بعد جو پیغمبر کو رسول کو تکلیف دے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی راستے پہ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم جو میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی ہمارے ابا اجداد کرتے رہے تو ہم بھی کرتے رہے، نہیں، سٹرگل، جب بھی اختلاف ہو تو سٹرگل جاری ہو جانی چاہیے کہ آخر یہ اختلاف کیوں ہوا، آخر یہ بات کیا ہوئی ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، کسی پر پگنڈے میں نہیں آنا چاہیے، کتنی ٹی وی چینل شروع ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان اگر سوچنا شروع کرے تو حق تک پہنچ سکتا ہے، اور بہت آسانی سے پہنچ سکتا ہے، صرف جرأت ہونی چاہیے۔ ہاں اگر جرأت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھے رہو، اور پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ بس آخری ترجمہ اور پھر اس پہ مزید گفتگو ہوگی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں معاف کرے گا اگر اس کا شریک بنایا جائے، اگر اس کا شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وعدہ نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر ڈالا وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ عزیزان گرامی، میں ہمیشہ اسی سورہ میں پہلے بھی اسی قسم کی آیت گزری ہے کہ شرک کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس پر ایسے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ چلو جی چل جائے گا، نہیں، چونکہ قرآن مجید نے اعلان کر دیا ہے کہ جو مشرک حالت میں مر گیا، توبہ نہ کر سکا، واپس نہ آ سکا، تو بالکل معاف نہیں ہوگا، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو شرک جو ہے رب العالمین کے ساتھ، رب العالمین کی صفات میں، رب العالمین کے جو ہیں وہ ذات کے بارے میں یا افعال کے بارے میں، یہ بات ذہن سوچیں اور پڑھیں اور اسٹڈی کریں شرک ہوتا کیا ہے، اور قرآن مجید کو پڑھیں کہ پہلے لوگوں نے کیا غلطیاں کی تاکہ پتہ چلے کہ ہم وہ غلطی نہ کریں۔ میں کہنا شروع کروں گا تو لوگ کہیں گے جی میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ وہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ یہ شرک کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، ہے کوئی چیز جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، معصومین نے بتایا ہے، پیغمبر نے بتایا ہے، قرآن نے خود بتایا ہے، جب اتنا بڑا قرآن نے اعلان کیا ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا تو ظاہر بتانا بھی چاہیے وہ شرک ہوتا کیا ہے، پہلے لوگوں نے کیا شرک کیا ہے، کن کن لوگوں کو قرآن نے مشرک فرمایا ہے۔
اس پہ توجہ کریں، بیٹھ جائیں قرآن مجید کے ساتھ، بیٹھ جائیں جو ہے محمد علیہ السلام کی فرامین کے ساتھ، تو آپ جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے۔ لیکن یہ بات ایسے نہ کہیں فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے، فلاں نہیں، یہ مولوی صاحبان کے معاملے میں رہے تو پھر آج دنیا میں اختلاف ہی اختلاف ہے اور رہے گا۔ لہذا آپ خود کوشش کریں، رب العالمین مدد فرمائے گا۔ جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے اس کو اللہ راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو ڈٹا ہوا ہے آبا و اجداد کے، یہ میرے آبا و اجداد نے کیا اس لیے میں تو بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ وہ فلاں مولوی صاحب نے کہا، فلاں بڑے پگڑی والے نے کہا، فلاں بڑی داڑھی والے نے کہا، نہیں، یہ باتیں نہیں چلتی ہیں۔ آپ آگے بڑھیں، یہ شرک ہوتا کیا ہے، یہ اس کو فائنڈ کریں شرک ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ شرک بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں، یہ ہوا پہلے بھی ہوا کہ جو ہے وہ پہلی امت نے بھی یہی غلطیاں کی، حالانکہ خدا کو ایک مانتے تھے۔ یعنی مثلا آپ قرآن مجید ہی پڑھ ڈالیں تو قرآن مجید سے پوچھتا ہے بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو کہیں اللہ۔ رزق کون دیتا ہے، اللہ۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں کہتے ہوئے پھر کیا کرتے ہو، یہ ہمارے سفارشی ہیں، شفیع ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ تو جس کو بھی، جو آدمی بھی یعنی عیسائیوں نے کیا کیا، کیوں قرآن مجید ان کو مشرک کہا، یہودی نے کیوں انہوں نے خدا قرآن مجید ان کو مشرک کہا، دوسرے جو لوگ ہیں جو چلو اہل کتاب نہیں، ان کو کیوں مشرک کہا گیا، ان کی کیا عادات تھیں، قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔ اس پہ غور کیجئے اور اپنے آپ کو شرک سے بچائیے، یہ بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ رکھے، ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، اعمال بھی صحیح ہوں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور خدا ہمیں ہمت دے کہ جہاں کہیں کسی عادت میں اگر شرک ہو تو اس کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ خدایا ہماری مدد فرما، ہمارے سامعین کی مدد فرما اور معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ امت مسلمہ کی خصوصی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، بالخصوص شیعہ نے مولا علیہ السلام کی خصوصی مدد فرما، اس لیے کہ جہاں جہاں بھی آج دنیا میں ہر جگہ یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ مارو مارو ان کو، فتوے دیے جا رہے ہیں، مارو مارو ان کو، بالکل جیسے کربلا میں اعلان ہو رہا تھا تو اسی طرح آج کل بھی ہو رہا ہے۔ بار الہ اب جو ہے وہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما اور اپنے معصوم نمائندے کو تو جلد فرما، ہماری ان گناہ گار آنکھوں کی زیارت کی توفیق نصیب فرما، امت مسلمہ کی مدد فرما، ان کے حالات کو اصلاح فرما، ان کے حالات کی اصلاح فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔